بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں بڑے غصے میں آئے ہوئے تھے، چونکہ فقہ حنفی میں خلا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ خلا نہیں ہوگا جب تک خاوند طلاق نہ دے۔ عدالت تنسیخ نکاح نہیں کر سکتی، یعنی کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، غلام بنا کے رکھے، ٹھیک ہے، وہ وہیں مر جائے، عدالت میں جائے گی تو وہ تنسیخ نکاح جج نہیں کر سکتا۔ اس پہ مفتی صاحب بڑے بھڑکے ہوئے تھے کہ جی یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں، جج اپنی بیویوں کو طلاقیں دیں، لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں۔ بھائی کیا کریں جج؟ تمہارے گھنڈے قسم کے جو حنفی عوام ہیں اور گھنڈے قسم کے جو حنفی مولوی ہیں وہ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، طلاق بھی نہیں دیتے، تو ان کی سنوائی کہاں پہ ہوگی؟ خلا عورت کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا طلاق دینے کا حق ہے۔ لیکن اس میں وہ دو نمبری نہیں ہونی چاہیے جو بعض عورتیں وکیلوں کو ساتھ ملا کے، عدالتوں کو ساتھ ملا کے نا کسی ڈمی ایڈریس کے اوپر نا وہ سمن جاری کرواتے رہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ خاوند بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو تو اس دن پتہ چلتا ہے جس دن عورت جو ہے نا وہ فارغ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر پیٹتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اس میں ایک تیسرا کیس بھی ہے۔ بعض عورتیں اس طرح کا کام اس لیے بھی کرتی ہیں کہ جیسے ہی خاوندوں کے پاس سمن جاتے ہیں نا، خاوند مولویوں کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں، عدالتیں پھر ڈیسیژن نہیں دیتی ہیں۔ تو پھر یہ ہر عورت نے خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت اس کی کیا سچویشن ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ اگر عدالت تنسیخ نکاح کر دیتی ہے تو بس خلا اسٹیبلش ہو گیا، اور ڈاکومنٹ آپ نے بہرحال وہ حاصل کرنا ہے۔ اگر ڈاکومنٹ کے بغیر آپ نے اگلا نکاح کیا تو آپ کے خلاف پھر وہ کیس، وہی عدت کیس بنا دیں گے آپ کے اوپر۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور وہ جو آپ کا دوسرے والا مرد ہے وہ بھی پھنس جائے گا بیچ میں، پھر وہ بدکاری والا کیس بھی بنا دیتے ہیں۔ وہ پھر آپ پتہ نا وکیلوں کے پاس تو پورے فارم بنے ہوئے ہیں نا، اس میں تو پہلے سے ہی پرنٹ ہوا ہوا ہے۔ اسی لیے جب عورتیں خلا کے لیے دعویٰ کرتی ہیں نا تو یہ بیڑا غرق زیادہ تر وکیل بھی کرواتے ہیں، اس میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے خاوند نشہ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور وہ وکیل کہتا ہے سارے ہی ٹک کر دیتے ہیں میں۔ اب جب یہ نوٹس پہنچے گا خاوند کو، وہ کہے گا یار یہ 10 سال میرے ساتھ رہی ہے، میں نے تو کبھی سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہ میرے اوپر الزام لگا رہی ہے نشے کا۔ وہ کہتے ہیں ایسی تیسی، پھر میں ایسی عورت کو فارغ ہی کراں گا۔ تو یہ بھی بجائے جوڑنے کے نا توڑنے کا کام کرتے ہیں وکیل حضرات بھی، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور اس میں بعض کا ججز بھی شامل ہوتے ہیں، اور پھر اور بھی بڑی غلیظ قسم کی خبریں بھی ان لوگوں کی نکلتی ہیں، ججز کی بھی اور وکلاء کی بھی، وہ ایک الگ سے معاملہ ہے۔ ہم تو لوگوں کو صرف ترغیب دلا سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ خلا لینے والی عورت شادی شدہ، یعنی اس کے خاوند نے اسے طلاق نہیں دی، نہ وہ بیوہ ہے اور نہ وہ ایسی عورت ہے کہ اس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی بھی ہو چکی، مدخولہ بھی ہے، بیوہ بھی نہیں ہے، شادی شدہ ہے، خاوند طلاق بھی نہیں دے رہا، اب وہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ یہ اس کو اللہ نے رائٹ دی ہے سورۃ البقرہ میں 229 نمبر آیت کے اندر، اللہ نے اسے رائٹ دیا ہے۔ اب خاوند اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا رائٹ ہے، وہ طلاق لے سکتی ہے۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے، وہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی سنن نبی داؤد میں، جو عورت بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لے گی نا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ ہاں، لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی، آخرت میں عذاب بھوگ دے گی۔ اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جس مرد نے بھی زیادتی کی اپنی بیوی کے ساتھ، ناحق اسے طلاق دی، وہ بھی پکڑا جائے گا۔ لیکن قانوناً اگر ایک مرد طلاق دیتا ہے تو اب بیوی زبردستی تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی نا۔ اس طریقے سے اگر ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بھلے کوئی وجہ نہیں ہے لیکن وہ چاہتی ہے میں نے نہیں رہنا، وہ اپنے خاوند کے ساتھ زیادتی بھی کر رہی ہے، قانوناً تو اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اور وہ ہے خلا کا اختیار۔ وہ حدیث موجود ہے ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، الموطا امام مالک کے اندر۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، ایک عورت باہر کھڑی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور فرمایا کہ جو حق مہر والا معاملہ ہے نا وہ آپس میں طے کر لو، یہ عورت وہ حق مہر واپس کرے۔ وہ قرآن میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت علیحدہ ہونا چاہتی ہے اپنے خاوند سے طے کر لے، جتنا وہ آسانی سے دے سکتی ہے وہ اسے واپس کرے، اور پھر وہ علیحدگی کر لے، اس کے عوض وہ اسے علیحدہ کر دے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو یہ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں دستبردار ہوتی ہوں، میں اس کو واپس کرتی ہوں، میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ یہ ہوگی خلا والی عورت۔
کہ جو اپنے مرد سے جا کر طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ نہیں دے رہا، پھر وہ قاضی کی طرف رجوع لاتی ہے. ظاہر ہے اس وقت نبی علیہ السلام اس وقت قاضی تھے نا، جسٹس کی سیٹ کے اوپر وہ تھے، تو نبی علیہ السلام نے بلا کے اس معاملے کو سیٹل کروایا. اب اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی مرد طلاق نہیں دے رہا اپنی بیوی کو، خلا نہیں دے رہا، اچھا یہ جو خلا ہے نا، یہ ایک طلاق کے ایکویلنٹ تصور ہوتا ہے، اور طلاق بائن کے، یہ طلاق رجی نہیں ہوگی. جیسے ہی اس عورت نے خلا لیا وہ اس کے نکاح سے بھی نکل گئی. البتہ چونکہ یہ ایک طلاق بائن ہے، لہذا وہ اس مرد کے ساتھ دوبارہ بھی شادی کر سکتی ہے. حلالہ تو ہے ہی غلط، حرامہ بھی غلط، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نئے حق مہر کے ساتھ. چونکہ ایک طلاق یہ واقع ہوئی ہے، اس کے ایکویلنٹ ہے خلا. مرد نے تو نہیں دی تھی نا طلاق، مرد دیتا تو پھر لادہ معاملہ ہونا تھا. یہ عورت نے لی تو اس طرف رجوع لا سکتی ہے. اور اس کی جو عدت ہے وہ سنن نبی داؤد میں آیا 1 مہینہ ہے. عدتیں اس دن سٹارٹ ہوں گی جس دن خامن طلاق دے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ روٹ کے میکے آئی ہوئی ہے 1 سال سے، اور پھر طلاق خامن بھیج دے اور وہ کہ جی میں تو سال پہلے کی آئی تھی لہذا میری عدت پوری ہو گئی، چپ کر کے اگلا نکاح کر لو. نہیں، اس ڈیٹ کے بعد پھر وہ والا ہوگا 3 مہینے یا 3 دفعہ پاک ہونا، وہ جتنی میں چیزیں بتا رہا ہوں. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی سٹارٹ کدوں ہوئے گی، وہ تو ناراض ہو کے 2 سال سے آئی ہوئی ہے، بھلے 10 سال سے آئی ہوئی ہے. اور اس طرح ناراضگی سے 10 سال سے اگر میاں بیوی آپس میں ایک جگہ نہیں رہے ہیں، نکاح بھی نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس نکاح کو اس طریقے سے نہیں توڑا جائے گا. ناراضگی سے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور سٹارٹ اس دن سے ہوگی جس دن وہ باقاعدہ طور پہ اسے ڈکلیئر کرے گا، بھلے زبانی کرے بھلے ریٹن میں. لیکن ظاہر قانون کو بھی فالو کرنا ہے، زبانی کے بعد اس کا ریٹن ریکارڈ بھی ہونا چاہیے تاکہ عدالت میں چیلنج نہ ہو، ورنہ وہی کچھ ہوگا جو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ہاں، اور وہ کہ ہم قانون تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن لادہ بات ہے کہ وہ جھوٹے لوگوں کی گواہیوں کے اوپر کیا ہے. تو یہ اس میں خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 1 مہینہ. وہ طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مسند شافعی میں موجود ہے حضرت عثمان کا فتویٰ کہ خلا والی عورت اپنے اس خاوند کی طرف واپس بھی جا سکتی ہے، کیونکہ خاوند نے تو طلاق نہیں نہ دی ہوئی. 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی اس خاوند سے، الا یہ کہ نیچرلی کوئی حلالہ ہو جائے. نیچرل حلالہ وہ قرآن میں ذکر ہوا ہے سورۃ البقرہ میں کہ اس نے کہیں اور شادی کی اور وہ خاوند بھی فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی. پری پلان حلالہ نہیں. ہاں، وہ سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت. یہ صرف امام حنیفہ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جی اگرچہ حلالہ کروانا حرام ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گا. تو باقی محدثین نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کے اپنے شاگردوں نے مخالفت کر دی. اسی وجہ سے آج فقہ حنفی میں فتویٰ امام حنیفہ کے قول پہ نہیں دیا جاتا، قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے شاگردوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے امام صاحب نے یہ فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف دیا. تو پریکٹیکلی اس وقت اگرچہ حلالے نکالنے والے حنفی ہیں، دیوبندی اور بریلوی مولوی ملتے ہیں حلالے نکلوانے والے، لیکن ان کی فقہ میں بھی جو مفتہ بہی قول جسے وہ کہتے ہیں نا، جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ قاضی ابو یوسف والا ہی ہے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ باطل ہے. اسٹیبلش فقہ حنفی میں فتویٰ چلتا ہے اس معاملے میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال یہ 8واں کیس تھا کہ خلا والی جو عورت ہے وہ پھر 1 مہینے اپنی عدت پوری کرے گی. ہم سے جب کوئی رابطہ کرتا ہے نا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مہربانی کرو خلا ہی لو، طلاق تک نہ جاؤ تاکہ کل کو چانسز باقی رہیں. پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو نہ پہنچ جاؤ. خلے میں تو چانسز ہے نا کہ وہ واپس اس طرف آ سکتے ہیں. یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خامند اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ کورٹس ان کو بلاتی رہتی ہیں اور وہ جاتے ہی نہیں ہیں. الٹیمیٹلی ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو جاتا ہے عورت کے حق میں. بعد میں پھر وہ مولویوں کو لے کے نا عورتیں عدالتوں پہ چڑھائی کر دیتی ہیں